نمبر 77 قاریوں کی کثرت ہوگی، فقہا اور علماء کی قلت ہوگی۔ قرآن پڑھنے والے قاری صاحبان تو کثرت کے ساتھ ہوں گے، لیکن علماء دین کی صحیح سمجھ رکھنے والے فقہا ان کی قلت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیأتی علی امتی زمانہ، عن قریب میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا تکثر فیہ القراء، جس میں کثرت کے ساتھ قراء کریم ہوں گے، وتقل الفقہاء اور فقہاء کرام کم ہو جائیں گے، ویقبض العلم اور علم کو اٹھا دیا جائے گا۔ یہ روایت امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں نقل کی ہے، انہوں نے بھی روایت کو صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے بھی روایت کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب قراء زیادہ ہوں گے، علماء اور فقہا کم ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں رفتہ رفتہ جید علماء، جید فقہا ان کی کمی آتی جا رہی ہے۔ الحمدللہ قرآن پڑھنے والوں کی تعداد تو بڑھ رہی ہے، یہ خوش آئین بات ہے، قرآن پڑھنے والے زیادہ بڑھیں، لیکن اخلاص کی کمی نظر آ رہی ہے، اخلاص کی کمی نظر آ رہی ہے۔ جو پڑھ رہا ہے وہ اس کو اپنا ذریعہ معاش بنانے کے لیے پڑھ رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے میں دولت جمع کروں، پیسہ، اس وجہ سے آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ ورنہ قرآن پڑھنا پڑھانا تو یہ بہترین انسان کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہوگا کہ جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ تو آپ نے جو فرمایا قراء کی کثرت ہے، مطلب خوش الہانی سے پڑھ رہے ہیں لیکن طہارت کے مسائل کا پتہ نہیں، سجدہ سہوا کے مسائل سے واقف نہیں، اسے نہیں معلوم میں جو غلطی کر رہا ہوں میرے پیچھے والوں کی میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اچھی آواز میں قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن مسائل سے واقفیت نہیں ہے، نہ اپنی نماز ہو رہی ہے نہ مقتدیوں کی نماز ہو رہی ہے۔ قرآن بھی اچھا پڑھنا ہے، مسائل کو بھی سیکھنا ہے، قرآن بھی سیکھنا ہے، دین کی فہم اور سمجھ بھی سیکھنی ہے۔ اس لیے آپ نے صرف اس کو پسند نہیں کیا کہ جو قرآن سیکھے، آپ نے اس کو پسند کیا قرآن کے ساتھ قرآن کے معانی بھی سیکھے، قرآن کی فہم اور بصیرت بھی سیکھے۔ اس لیے اللہ نے توفیق دی ہو انسان اپنے بیٹے کو حافظ بھی بنائے، عالم بھی بنائے، تاکہ اس کے پاس دین کی صحیح معلومات اور سمجھ ہو، وہ اچھے طریقے کے ساتھ اس پر عمل کر سکے اور دین کی بات کو آگے پہنچا سکے۔